1000 رکعتیں ہم پڑھ ڈالے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تلاوت کر سکتے ہیں نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ اعضاء ہمارے کمزور ہو گئے، پیشاب کر کے جلدی میں جاتے ہیں، جلدی میں آ جاتے ہیں، 1-2 قطرہ ہمارا ٹپکتا ہے، وضو کر کے نکلے دوڑ کے مسجد میں آئے، 1 قطرہ ہمارا ٹپک گیا، جو ہم نے وضو کیا تھا وہ وضو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب وضو ہی ہمارا نہیں ہے تو ہماری نماز کہاں قبول ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ہم سب کو دین اسلام اللہ نے عطا فرمایا، اس پر روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب یاد آئے تب بولنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اسلام ہی نے کہا کہ پاک صاف رہو، طہارت کا حکم دیا۔ آج ہمارے علاوہ جو قومیں ہیں، یورپ میں تو قضائے حاجت کے لیے پانی ہی نہیں ہے۔ اور ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، چھوٹا استنجا کے لیے، بڑا استنجا کے لیے بھی پانی ہی نہیں ہے نلکا میں۔ آپ تصور کر سکتے کہ انسان کتنا گندا رہتا ہوگا۔ جب جسم ہی اس کا مہکتا ہوگا تو پرفیوم لگانے سے وہ خوشبو کہاں آ سکتی ہے؟ مفتی طارق مسعود ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یورپ گیا ہوا تھا، تو ایک آدمی کو دیکھا لٹک کر کے صاف کر رہا ہے بالکل شیشہ، اور بالکل گرا جا رہا ہے پھر بھی صاف کر رہا ہے، پانی پر پانی دے رہا ہے۔ تو ان کے اہلیہ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ وہ صاف کر رہا ہے۔ کہا جہاں صاف کرنے کے لیے چاہتا وہاں پانی ہی نہیں ہے، اور جہاں صاف نہیں کرنا چاہیے وہاں پانی ڈال رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اور اسلام نے پاکیزگی کا حکم دیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ جب اللہ نے سب سے پہلے سورہ اقرا نازل فرمایا، اور اس کے بعد جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے یہی آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اپنے رب سے ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، بڑائی کو بیان کیجئے، وثیابک فطہر، اور لوگوں کو حکم دیجئے کہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ جب رب کی بڑائی بیان کریں گے تو سب سے پہلے اپنے جسم کو پاک و صاف کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف کیجئے، اپنے جگہ کو پاک و صاف کیجئے۔ طہارت ہوگی تو رب کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہمیں ملے گا۔ اگر طہارت نہیں ہے تو ہم نماز کے میں نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو چھونے کے لیے آنے نے کہا کہ باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر تمہارا وضو نہیں ہے قرآن نہیں چھو سکتے۔ 5 وقت اللہ نے کہا اپنے ان اعضاء کو دھوو جو اعضاء عام طور پہ ہمارے کھلے رہتے ہیں، جس میں گندگی اور مسامات لگ جاتے ہیں۔ ناک کو صاف کرتے رہو۔ استنشاق کرنے کا حکم دیا، سنت ہے استنشاق کرنا، یعنی انگلی کو ڈال کر کے جھاڑنا۔ ایک ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی ڈال کر کے جھاڑنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دیا۔ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو غسل کرنے کو فرض قرار دیا۔ یہ طہارت کا جو اللہ نے حکم دیا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا وضو نہیں ہے اور ہم پاک صاف نہیں ہیں، 1000 رکعتیں ہم پڑھ ڈالے کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے طہارت کو حکم دیا، یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ ورنہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں اور اسی طرح جھاڑ کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پورا پاجامہ ان کا خراب ہوتا ہے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاکی ہے یا ناپاکی ہے۔
شریعت تو کہتی ہے کہ استنجا کرو تو پہلے ڈھیلا استعمال کرو، اور ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اب تو ڈھیلا کا استعمال ختم ہو گیا۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں ڈھیلا رکھا ہوا رہتا تھا، اس کو کلوخ استعمال کرنا بولتے ہیں۔ اعضاء ہمارے کمزور ہو گئے، پیشاب کر کے جلدی میں جاتے، جلدی میں آ جاتے ہیں، ایک دو قطرہ ہمارا ٹپکتا ہے، وضو کر کے نکلے دوڑ کے مسجد میں آئے، ایک قطرہ ہمارا ٹپک گیا، جو ہم نے وضو کیا تھا وہ وضو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جب وضو ہی ہمارا نہیں ہے تو ہماری نماز کہاں قبول ہو رہی ہے؟ اطمینان کے ساتھ استنجا کرنا چاہیے، اور پیشاب پانی استعمال کرنے سے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ٹیشو پیپر استعمال انسان کرے تاکہ قطرات وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتھر بھی، ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس نے ہمیں کہا کہ پاک و صاف رہو، الطہور شطر الایمان، پاک رہنا، پاک صاف رہنا، گھروں کو پاک رکھنا، آبادی کو پاک صاف رہنا، محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ آدھا ایمان قرار دیا اسے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بستیوں میں ہم چلے جائیں گے، جتنی گندگی مسلم مسجد ملے گی، بستی ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔ پورا گھر کا جتنا کچرا ہوتا ہے دروازے پہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ جس اسلام نے ہمیں پاک صاف رہنے کا، ایمان کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت نازل فرمائی، وہ سب سے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، دوسری مرتبہ جو اللہ نے نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے نبی آپ حکم دیجئے کہ اپنے لوگ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پاک صاف رکھے۔ یہ اللہ نے وحی الہی اور وحی کلام اللہ میں نازل فرمایا۔ اتنی تاکید ہے پاک صاف رہنے کا، لیکن ہمارے ہاں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ وضو بناتے یقیناً ہم بناتے ہیں، پاک صاف جسم کو رکھتے ہیں، لیکن گھروں کو جیسا پاک صاف رکھنا چاہیے، گھر کے آس پاس کو جیسا پاک صاف رکھنا چاہیے، ویسا ہم نہیں رکھتے ہیں۔